بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا، ربیع الاول کا مہینہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں آج بھی ہمارے ذہن و دماغ میں تازہ ہیں۔ ہم سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف چیزیں دیکھیں، بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں، سماج میں، ملت اسلامیہ میں پائی جاتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کر دیتی ہیں، الگ الگ انداز میں، کچھ اچھے انداز میں، کچھ خراب انداز میں، کچھ صحیح انداز میں، کچھ غلط انداز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ربیع الاول ایک مہینہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی تعلیمات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ کی وصیتوں کو، آپ کی ان نصیحتوں کو، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو آپ کی پیدائش سے جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا خاتم النبیین بنایا ہے، اپنے تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر، اور قیامت تک کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آخری رسولوں میں سے جو آخری رسول ہیں، جو اللہ کے پیغام کی تکمیل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی کا ایک مظہر ہے، اس کا ایک نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پس منظر میں آپ کی پیدائش جب بھی ہمارے سامنے آئے تو ہم ہمیشہ اس بات پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کا رشتہ اس کائنات سے کیا ہے، ہم سے اور آپ سے کیا ہے۔ ہم اور آپ اس بات پر زیادہ دھیان دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کائنات میں آئندہ آنے والی جو تبدیلیاں اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہیں وہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو بتلانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس اعتبار سے ہم سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے، بڑے چھوٹے، عورت مرد، بوڑھے نوجوان، بچے، سب کے لیے ایک نعمت ہے، ایک ایسی نعمت جو ساری نعمتوں پر بھاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بہت بلندی پر رکھے گئے، ہر اعتبار سے بلندی پر، اپنے اخلاق و عادات میں بلندی، اپنے کردار میں بلندی، معاملات میں بلندی، ہر چیز میں بلندی، شخصیت ہی بلند تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا آخری پیغام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دینا تھا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ گویا کہ ان سب کا مجموعہ تھی، اس ضرورت کی تکمیل تھی جو انسان کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گویا ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری اور آپ کی کامیابی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، ہمیں سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں یہ ساری چیزیں دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ہمیشہ ہم اس انداز میں دیکھیں، آپ کی پیدائش کا جشن منا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہم بہت کچھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو محسوس تو کرا سکتے ہیں، لیکن اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ حق اسی وقت ادا ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم جانیں اور سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ہم جان لیں اور اسے اچھی طرح سمجھ لیں، اسے اپنی زندگی میں اتار لیں۔ تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے بڑی اہمیت ہے۔ اور ماہ ربیع الاول میں جتنی بھی آپ نے چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھی ہوں، سنی ہوں، ان میں سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی تعلیمات، آپ کا پیغام، آپ کی نصیحتیں، آپ کی لائی ہوئی چیزیں، اللہ کی طرف منسوب آپ نے جو بھی باتیں بتلائیں، اللہ کے آخری دین کے حوالے سے جو بھی آپ نے فرمایا، وہی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا حاصل ہے، وہی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد ہے، وہی گویا کہ ہمارے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ آپ کی پیدائش کی ساری اہمیت یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ذریعے ہم کو اپنا پیغام دینا چاہتا تھا، تو پیدا فرمایا اس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کو پیدا فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس آخری پیغام کو دینے کے لیے آپ کی ذات کو پیدا فرمایا۔ یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے ہمارا جذبہ جو ہمارے اندر اٹھنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، ہمیں جس پہلو سے اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ پیدائش ایک بڑے انسان کی صرف نہیں ہے، وہ انسان بڑا تو ہے ہی، پیدائش اس بڑے انسان کی ہے جو اللہ کے آخری پیغام کو پہنچانے والا ہے، پیدائش اس بڑے انسان کی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری دین کو مکمل کرنے والا ہے، تمام انبیاء کے دین کی تکمیل کرنے والا ہے، اللہ کی وہ شریعت جو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے اللہ کی شریعت ہوگی، اس شریعت کو دینے والا ہے۔ اپنے کردار اور اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے، اپنے رویے سے، اپنے گفتگو سے وہ انسانیت کو یہ سبق سکھانے والا ہے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، صحیح اور غلط میں فرق بتانے والا ہے، سچ اور غلط میں فرق بتانے والا ہے، حق اور باطل کی تمیز سکھانے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کتنی چیزیں چھپی ہوئی، اس میں کتنی بڑی مصلحت ہے، اس کو ہم جب اس انداز میں سوچیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمارے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہو جائے گا، ہم یقیناً اس پر غور کرنے لگیں گے، ہم جھوم اٹھیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ آپ کی پیدائش یہ تو ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کا دین کیسے ملتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر آپ کو نہ پیدا کیا ہوتا تو قرآن مجید کا تحفہ ہمیں کیسے ملتا؟ اللہ کا کلام ہمارے پاس کیسے آتا؟ اللہ کی شریعت ہم تک کیسے پہنچتی؟ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وہ عکس جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے دیکھنا اور محسوس کرنا چاہیے۔ باقی سارے ہنگامے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جو ہوتے ہیں اس میں صحیح غلط دونوں چیزیں ہیں، وہ ہنگامے ہوتے ہیں، وہ مظہر ہوتے ہیں، وہ انسان کے اپنے جذبات کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، مختلف الگ الگ مذاہب کی نقل بھی اس میں ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مذاہب کے بڑے لوگوں کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کچھ مثالیں لاتے ہیں، کچھ بت تراشتے ہیں، کچھ اسٹیچو بناتے ہیں، کچھ انسان خود بن جاتا ہے، وہیں بیٹھ جاتا ہے جا کر اور بن کے دکھا دیتا ہے کہ ہم ہی ہیں۔ مسلمان ایسا تو نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ عکس ہے، نہ فوٹو ہے، نہ تمثال ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی خاکہ ہے، اس سے مسلمان بالکل بری ہے، پاکیزہ ہے، بھی بچا ہوا ہے، تو دوسرے طریقے اپنا لیتا ہے، جھانکیاں نکال لیتا ہے، دروازے بنا لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر و محراب بنا لیتا ہے، گنبد خضرا بنا لیتا ہے، خانہ کعبہ اور مدینہ بنا لیتا ہے، مکہ اور مدینہ کا عکس لے لیتا ہے، کچھ عمارتوں کی شکلوں کو لے لیتا ہے، اور زیادہ اس کو سمجھ میں آتا ہے تو اونٹ نکال دیتا ہے، وہ سوچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کے اپنے جذبات کے اظہار کا یا سیرت کو محسوس کرنے اور کرانے کا، لیکن اس ہنگامے میں جو چیز گم ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے،
وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو نعمت سمجھنا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد سمجھنا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نتیجے میں ہم کو کیا ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ملے نہ ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے ورثے کی چیزیں ملے نہ ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا عکس ملے نہ ملے، گنبد خضرا کی تصویر دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے وہ ہمارے سینوں تک کتنا منتقل ہوا، وہ ہمارے دماغ تک کتنا پہنچا، اس سے ہمارا دل و دماغ متاثر کتنا ہوا، اس سے ہمارا کردار کتنا متاثر ہوا، اس پر ہم نے عمل کتنا شروع کیا، اس سے ہم نے کتنی چیزیں سیکھی اور کتنا سبق لے لیا، اور اس پر کتنا عمل پیرا ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس کو دیکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ان کے سامنے ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ان کے سامنے ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس ان کے سامنے ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ چیزیں ان کے سامنے ہوتی تھیں، لیکن وہ سب متوجہ کس پر ہوتے تھے؟ وہ کیا دوڑتے تھے اس کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی ہم ایک رکھ لیں اور دوسری چھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں تاکہ چھڑی میرے پاس موجود رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چھڑی استعمال کر لیں گے، وہ کوئی اور صحابی لے لیں گے، روز نئی چھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے، روز نیا لباس پہنچ جائے، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا گھر بن جائے، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے بستر ہوں، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا تکیہ استعمال کرے اور وہ تکیہ کوئی محفوظ کر لے۔ کیا ایسا کیا صحابہ کرام نے؟ کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا جو مقصد انہیں بتلایا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو محفوظ رکھنا نہیں تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بابرکت بنانا نہیں تھا۔ یقیناً وہ سب بابرکت چیزیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو سکھایا تھا اور صحابہ نے جو سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، وہ کیا پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہم کو ملا، وہ کیا شریعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ کیا اللہ کا دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ کون سی کتاب ہے، وہ کون سا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو دیا۔ اسی لیے ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں جگہ لوگ اپنے سردار کو، اپنا سب سے بڑا جو مذہبی پیشوا ہے اس کو سجدہ کر لیتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے، اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ تو سب سے عظیم ہیں، اس سے 1000 گنا عظیم ہے ہماری نگاہوں میں، آپ کی عظمت کا کیا کہنا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ سجدہ کرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، کیونکہ سجدہ کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، وہ تو یہ بتانے آئے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ساری جو عبادتیں ہیں وہ برباد ہو جائیں گی، تمہارے سجدے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اس کو پختہ کر لو اپنے ذہن میں، یہ بتانے کے لیے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ اللہ کے لیے تھی، اللہ کی تعلیمات کے لیے تھی، اللہ کے دین کے لیے تھی، اللہ کی شریعت کے لیے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہیں آئے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو سن لو، لا تطرونی کما طرت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ دو بڑی قومیں ہیں، مذہبی قومیں ہیں، اور ان کے جو نبی ہیں بڑے مشہور ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ علیہم السلام، ان کی طرح تم میرے ساتھ معاملہ مت کرنا جیسا انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا، کہ ان کی نشانیوں کی بڑی عظمت کی، ان کو بڑا عظیم بنانے کے لیے ان کی صلیب کا نشان اپنے گلے میں ڈال لیا، گھروں میں لٹکا دیا، نئے نئے صلیب خانے بنا دیے، صلیب دیکھا، پھر عیسیٰ کی تصویر بھی اس میں بنا کے لٹکا دی، پھر مریم علیہ السلام کی بھی تصویر بنا دی، پھر موسیٰ کے ریوڑ بھی بنا دیے، موسیٰ اور فرعون کا لشکر بھی بنا دیا، سب کچھ بنا لیا، بھول گئے وہ ان کی تعلیمات کو، بلا دیا ان کی باتوں کو، جو چھوٹ گیا وہ ان کی تعلیمات کا عکس تھا جو اصل وہ لے کر آئے تھے۔ تورات اور انجیل کی وہ چیزیں جو اللہ نے ان پر نازل کی تھی اسی کو انہوں نے بھلا دیا، اسے ملیامیٹ کر دیا۔ تو اے لوگو تم ایسا مت کرنا،
یہود و نصارہ نے جیسا اپنے انبیاء کے ساتھ کیا ویسا مت کرنا. بڑے بڑے سلیب خوبصورت سونے چاندی کے بنا کر کے ان کو یہ لگا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا حق ادا کر دیا. وہ سلیب پر چڑھے تھے تو سلیب کو میں نے بنا دیا. اے مسلمانوں ایسا مت کرنا. مکہ مدینہ کے عکس کو بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں تم نبھا سکو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عکس کو اپنی زندگی میں لاؤ گے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو محسوس کر سکو گے, تب اس کی عظمت کو محسوس کر سکو گے. وہ عظمت چھپا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات میں, اس لائی ہوئی شریعت میں, اس دین میں جسے اللہ نے اسلام کہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اور جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, کہ اللہ نے تو اسی مقصد کے لیے اپنے اس رسول کو بھیجا ہے, امیین میں بھیجا ہے, اور اسی لیے بھیجا ہے کہ تاکہ وہ ہمارے دین کو پہنچا دے, ہماری کتاب کو پڑھ کر سنا دے, ہماری آیتیں سنا دے, ہمارا پیغام پھیلا دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پورا کر دیا. تو آئیے اے نوجوانوں, امت مسلمہ کے نوجوانوں, اے مسلمانوں, اے امت مسلمہ, ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو یاد کرنے کا وہ سلیقہ سیکھ لیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یاد کیا تھا. صحابہ نے یاد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینوں میں بسا لیا تھا, اپنے کردار میں بسا لیا تھا, اور لے کر پھر پوری دنیا میں پھیل گئے تھے کہ ایسا لگا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ پوری دنیا کے لیے, ان کے لیے ایک نعمت بن گئی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ہم کبھی نہ بھولیں, اور آپ کی پیدائش کا جو مقصد ہے اسے ہم کبھی نہ بھولیں.